انسولین کہاں بنتی ہے؟ لبلبے میں کچھ خیر سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم بیٹا سیلز کہتے ہیں. تو بیٹا سیلز کا کام ہے چھوٹے چھوٹے ننے فیکٹریاں جو بہت ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو آپ کی انسولین کو بنا رہی ہوتی ہیں. انسولین بنتی کیسے ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا پہلا لقمہ منہ میں ہوتا ہے تو ہمارا گلوکوز لیول بڑھتا ہے. یہی جو گلوکوز جو بڑا ہوا گلوکوز یہ خون گردش کرتا ہوا جب لبلبے سے گزرتا ہے جو لبلبے میں موجود جو ہے وہ ریسیپٹرز ہیں اس کو سینس کر لیتے ہیں کہ جو گلوکوز لیول بڑھ رہا ہے. تو اتنی ہی مقدار میں جتنی انسان کو چاہیے ہوتی ہے اتنی ہی وہ گلوکوز کے مقابلے میں انسولین بنا دیتی ہے. اب یہ انسولین کیا کرتی ہے؟ یہ گلوکوز کو مسل تک پہنچاتی ہے. انسولین آپ کے جگر کو بھی آپ کے اس کے اندر جو فالتو جو بچ جاتی ہے جگر کے اندر گلوکوز کو ڈپازٹ کرا دیتی ہے جو بعد میں اسٹوریج کا کام کرتا ہے. اگر انسان اگر فاقہ کر رہا ہے تو بعد میں وہ گلوکوز آپ کے جسم کو میسر ہو جاتا ہے. انسولین یہ ایک ایسا ہارمون تھا جو انسان کے اندر یا ہر جاندار جس کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے ورٹیبرا کالم ہے جس کے اندر اس کے اندر جو لبلبا ہوتا ہے جو انسولین پیدا کرتا ہے. کچھ لوگوں کو شروع میں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ انسان کی جو بلڈ گلوکوز کو کیسے کنٹرول ہوتا ہے. آبزرویشنز ہوتی گئیں. ڈسکوری کو تقریباً 100 سال ہوئے ہیں. 1921 میں یہ ڈسکور ہوئی. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایجاد ہوئی ہے. ایجاد تو ایک جو نئی چیز آپ بنائی جائے یہ ڈسکور ہوئی موجود تھی اس کو آپ نے دریافت کیا. السلام علیکم. ذیابطیس کے ساتھ کیسے جیے میں آپ سب کو خوش آمدید. میرا نام ہے ڈاکٹر عرفہ اور میں ہوں آپ کے اس شو کی میزبان. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز حسن جو کہ کنسلٹنٹ ہیں انٹرنل میڈیسن میں اور ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں بھی انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے اور ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ آف پاکستان میں 25 سال سے اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں. اور بہت سارے مریض ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب سے خوش ہو کے واپس جاتے ہیں اور ہم بھی خوش قسمت ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کرتے ہیں جو کہ ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جیسے کہ آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ ہم ویڈیوز بناتے ہیں کہ جس سے عام عوام جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے ان کی نالج میں اضافہ ہو سکے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسولین کے بارے میں. ہم نے اورل میڈیکیشنز جو تھیں ان کو ڈسکس کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ ڈائبٹیز کے مینجمنٹ میں جو میڈیکیشنز اپنا رول پلے کرتی ہیں وہ کیسے کیسے پلے کرتی ہیں. آج ہم انسولین کے بارے میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم اپنا شو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ انسولین کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ انسولین ڈسکور کب ہوئی اور اس سے پہلے کیا زندگی تھی اور کب ڈسکور ہوئی, کیسے اس کی جو ہے نا ڈسکوری ہوئی. یعنی انسولین ایک معجزاتی دوا تو نہیں کہنا چاہیے. یہ ایک ایسا ہارمون تھا جو انسان کے اندر یا ہر جاندار جس کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے ورٹیبرا کالم ہے جس کے اندر اس کے اندر جو لبلبا ہوتا ہے جو انسولین پیدا کرتا ہے. کچھ لوگوں کو شروع میں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ انسان کی جو بلڈ گلوکوز کو کیسے کنٹرول ہوتا ہے. تو بہرحال خیر آبزرویشنز ہوتی گئیں اور اس کو جو ڈسکوری کو تقریباً 100 سال ہوئے ہیں. 1921 میں یہ ڈسکور ہوئی. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایجاد ہوئی ہے. ایجاد تو ایک جو نئی چیز آپ بنائی جائے یہ ڈسکور ہوئی موجود تھی اس کو آپ نے دریافت کیا. اور بیسٹ انوینٹنگ کے جو تجربات تھے جو دونوں تھے ابھی کل ہی ان کی جو جس نے یہ انسولین نے اس کو دریافت کیا تھا ان کی برتھ ڈے تھی اور اسی لیے اس کو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے بھی اسی مناسبت سے منایا جاتا ہے. تو 14 نومبر آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہوتا ہے. تو اس میں جو انسولین ہے یہ ایک میراکولس چیز ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جو آپ کی جو گلوکوز لیول ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے. بیسیکلی نارملی ایک انسان جو اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے یا جس کو انسولین ریزسٹنس ہے اس کا لبلبا انسولین بنا رہا ہوتا ہے. انسولین کہاں بنتی ہے؟ لبلبے میں کچھ خیر سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم بیٹا سیلز کہتے ہیں. تو بیٹا سیلز کا کام ہے چھوٹے چھوٹے ننے فیکٹریاں جو بہت ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو آپ کی جو انسولین کو بنا رہی ہوتی ہیں. اور انسولین بنتی کیسے ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا پہلا لقمہ منہ میں ہوتا ہے تو ہمارا گلوکوز لیول بڑھتا ہے. تو یہی جو گلوکوز جو بڑا ہوا گلوکوز یہ خون گردش کرتا ہوا جب لبلبے سے گزرتا ہے تو جو لبلبے میں موجود جو ہے وہ ریسیپٹرز ہیں اس کو سینس کر لیتے ہیں کہ جو گلوکوز لیول بڑھ رہا ہے. تو اتنی ہی مقدار میں جتنی انسان کو چاہیے ہوتی ہے اتنی ہی وہ گلوکوز کے مقابلے میں انسولین بنا دیتی ہے. اب یہ انسولین کیا کرتی ہے؟ یہ گلوکوز کو مسل تک پہنچاتی ہے اور یہی انسولین آپ کے جگر کو بھی آپ کے
اس کے اندر جو فالتو جو بچ جاتی ہے تو جگر کے اندر گلوکوز کو ڈپازٹ کرا دیتی ہے، جو بعد میں اسٹوریج کا کام کرتا ہے. اگر انسان اگر فاقہ کر رہا ہے تو بعد میں وہ گلوکوز آپ کے جسم کو میسر ہو جاتا ہے. تو انسولین کے صرف یہی فائدہ نہیں ہے، انسولین ایک ہارمون ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ بھی کرتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہیلر بھی ہے. اگر کسی کو زخم ہے یا کوئی کرونک انفیکشن ہے، یہ اس کے بھی ہیلنگ میں بھی مدد کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ایشوز ہمیں زیادہ ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ انسولین استعمال کرتے ہیں، یہ میں بھی وہ بات کر رہا ہوں، یہ نارمل آدمی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جن لوگوں کو ہم باہر سے انسولین دیں اس میں ایک لو شوگر ہونے کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے، وزن کے بڑھنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک معجزاتی دریافت تھی جس نے انسانوں کی زندگیاں بدلی. تو پہلے جو ٹائپ 1 کے بچے جو ہوتے تھے، جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی تھی، ان بچوں کی زندگی کا جو عمر ہے یا لائف سپین ہے وہ تقریباً 6 مہینے ہوتا تھا. تو 6 مہینے میں ان کی جو ڈیتھ ہو جاتی تھی کیونکہ انسولین ملتی نہیں تھی. جو انسولین ایک لائف سیویئر یعنی جان بچانے والی ادویات میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو جب انسولین دریافت ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بڑے اچھے اثرات آنے، شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس وقت جوسلن جن کے نام پہ ایک بہت بڑا سینٹر ہے امریکہ کے اندر، تو وہاں پہ جو ڈاکٹر جوسلن نے ایک بات کہا کہ اب ان شوگر کی جو دوا ہے وہ تو دریافت ہوگی ہے، اب کمپلیکیشن کا دور شروع ہوگا، کیونکہ جو لوگ ظاہر ہے بچنا شروع ہو جائیں گے ان کو کمپلیکیشنز بھی ہوں گی. تو یہ اس نے بڑی ایک فکرہ، تاریخی فکرہ کہا کہ اب کمپلیکیشنز کا دور شروع ہوگا. تو انسولین کا بظاہر جو ہے کہ پھر اس کو ظاہر کمرشل بنیادوں پہ بنایا گیا. انیشلی اس کو آپ جو سائنٹسٹ تھے جو لوگ وہ اس کو بیف سے یا ایک اور جو پگ ہے جو پورک کے لبلبے سے اس کو ڈرائیو کرتے تھے، اس کے مکسچرس کے بنا کے لبلے کے مکسچر سے اس کو ڈرائیو کیا جاتا تھا اور وہ انسانوں کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن بہت سے لوگ آج بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ جو انسولین ہے یہ حرام ہے اور یہ پورک سے بنتی ہے، یہ بیف سے بنتی ہے. وہ دور ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ ارلی 80s میں یہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ پھر اس کے بعد انسان نے اس کا مالیکول کا جب سیکوینس سیکھ لیا، یہ کیسے بنی ہوتی ہے، کن کے اندر کیا کیا امائنو ایسڈز ہوتے ہیں اور کس ترتیب سے ہوتے ہیں، تو اس کو لیب میں بنایا گیا مصنوعی طور پہ. جو آج ہیومن انسولین ہے جو اویلیبل ہے، ہیملن کے نام سے اویلیبل ہے، جو دوسرے ناموں سے اویلیبل ہے، یہ لیبارٹری میں بنائی گئی انسولین. اس میں کسی جانور کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کے لبلبے کا کسی حرام جانور یا اس طرح کی کوئی دخل نہیں ہے، صرف ایک پروپیگنڈا ہے. یعنی یہ انسولین انسانی انسولین کی بالکل کاپی ہے. تو یہ جنریشن جو یہ انسولین ہیومن انسولین کی جو جنریشن یہ 80s کے اندر دریافت ہوئی. اس کو ڈی این اے ریکامبیننٹ ٹیکنالوجی سے اس کو بنایا گیا تھا. تو اس کے بعد جب اس کو ہم نے دیکھا اس کی جو ایڈوانس فارم ہے وہ اینالاگز آ گئی. انہیں دیکھا کہ ایسا کیوں نہ کہ اس سے بھی جو بہتر فارم ہے انسولین کی بنائی جائے. تو انہوں نے انسولین کے مالی کچھ تبدیلیاں کی، اس کے جو جذب ہونے کی اسپیڈ کو مانیٹر کیا. یعنی عام طور پہ جو ہیومن انسولین لگاتے ہیں یہ آدھے پونے گھنٹے میں لگانے کے بعد اثر کرتی ہے، اس کے بعد پھر یہ اپنا اثر دکھاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کیوں نہیں انسولین جو ہم 5 یا 10 منٹ پہلے لگائیں یا فوراً پہلے لگائیں، تو اس کے اسپیڈ کو جذب ہونے کی اسپیڈ کو کنٹرول کیا، کچھ مالیکولز کے اندر اونچ نیچ کر کے تو اس کو اینالاگز بنائے گئے. پھر اسی اینالاگز کے اندر ایک اور چیز بنائی گئی کہ اس کے مالیکول کو تبدیل کر کہ لمبے عرصے تک جس کی ڈیوریشن ہے وہ 24 گھنٹے تک رہے، جس میں گلارجن یا لینٹس جس کو کہتے ہیں. تو اس کا انہوں نے ایسی انسولین یہ اینالاگز میں ہے، یعنی یہ بھی مصنوعی طور پہ بنائی گئی ہیں. اس کا ڈیوریشن آف ایکشن ان سب کا ڈفرینٹ ہے. تو اینالاگز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس کا ایکشن ہے وہ انسانی انسولین کے ایکشن کے طرح ہی ملتا ہے. یعنی ہیومن انسولین کی طرح ہی جو اندر جو بن رہی ہوتی ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ساتھ ہی انسولین بنتی ہے، اسی طرح یہ بھی اندر فوری طور پہ ایکٹ کرتی ہے. اور ایک ہمارے اندر تھوڑی بیزل انسولین بنتی رہتی ہے، جب ہم کھانا نہیں کھا رہے تو اس وقت تھوڑی سی انسولین بنتی رہتی ہے، تو بیزل انسولین تھوڑی سیکریٹ ہوتی ہے. تو یہ جو لینٹس یا گلارجن ہے یہ اسی کو کاپی ہے. یعنی بالکل ہی جو فزیولوجی ہمارے اندر چل رہی ہے اسی کو کاپی کیا گیا ہے اب جو موجودہ انسولین جو اینالاگز ہیں. بلا شبہ جو ہے نا انسولین وہ ایک میریکولس میڈیسن ہے، اور اس سے پہلے جو تھے بالکل ٹھیک آپ نے بتایا کہ اس کو اگر کسی کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جاتی تھی تو وہ ڈیتھ سینٹینس کے مترادف سمجھا جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب انسولین جو ہے ہماری باڈی میں آپ نے بتایا کہ بیٹا سیل سے بن رہی ہے، تو ہماری باڈی میں کن آرگنس پہ جا کے ایکٹ کرتی ہے اور ہمارے کھانا کھانے کے کتنی دیر کے بعد ایکٹ کرتی ہے، اور کیسے کن ریسیپٹرس کے تھرو ایکٹ کرتی ہے اور باڈی میں جا کے کیا کام کرتی ہے اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ جسم میں 2 میجر آرگنز ہیں جس پہ یہ ایکٹ کرتی ہے. یعنی ایک تو آپ کے مسلس پہ ایکٹ کرتی ہے، دوسرا آپ کے لبلے پہ جو اس میں
جو لیور پہ ایکٹ کرتی ہے، جگر پہ یعنی ایکٹ کرتی ہے، اور جو پیریفرل ٹیشوز پہ ایکٹ کرتی ہے جس میں فیٹی ٹیشوز بھی ہے. تو بیسیکلی یہ لائپوجینیٹک ہے، یعنی کہ یہ اس سے آپ کے جسم میں چربی کا لیول بھی فیٹ کو بھی ڈپازٹ کرتی ہے، اور جو دوسرا گلوکوز کو، جو ایکسٹرا گلوکوز ہے اس کو لیور میں ڈپازٹ کرتی ہے گلائکوجن کی صورت میں. تو کیونکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر عام طور پہ انسولین کے ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے، اور ٹائپ 1 کے اندر بالکل ایبسولوٹ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اس میں انسولین بن ہی نہیں رہی ہوتی. تو ان بچوں کی یا ان لوگوں کی زندگی کا انحصار انسولین کی سپلائی پہ ہوتا ہے. کیونکہ ٹائپ 2 میں انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن اس کی سینسٹیوٹی اور اس کی ریزسٹنس کا معاملہ ہوتا ہے، تو انسولین کی ان کو فوری طور پہ ضرورت پیش نہیں آتی. آپ ایسی ادویات استعمال کر سکتے ہیں جس سے ان کی انسولین ریزسٹنس یا مزاحمت یا ان کی فیٹ باڈی کو کم کرنے سے ان کے اندرونی جو انسولین جتنی بھی بن رہی ہے اس کی سینسٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں، جس سے ان کا ایکشن بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ جو ایک معجزاتی طور پہ، یعنی ہمیں اگر آپ کی جو ڈائبٹیز ہے وہ ہمیں مینیج کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، ہم نمبر آف ٹیبلٹس سارے دے رہے ہیں، لائف سٹائل ماڈیفکیشن بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی پیشنٹ کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوتا، تو گائیڈ لائن یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ انسولین کچھ ادویات اگر اویلیبل ہیں، جیسے GLP-1 اگر اویلیبل ہے تو اس کو ٹرائی کیا جائے، اگر نہیں ہوتا تو آپ انسولین کو ٹرائی کر سکتے ہیں. تو عام طور پہ جو پریکٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اگر ٹائپ 2 میں اگر آپ شوگر کنٹرول نہیں ہوتا، ہم بیزل انسولین، لانگ ایکٹنگ انسولین کو اورل ٹیبلٹ کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. لیکن یہ لانگ ایکٹنگ انسولین جو ہے یہ GLP-1 کے ساتھ کمبینیشن میں بھی آتی ہے، وہ بھی اویلیبل ہے. GLP-1 انسولین دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، یہ بھی کمبینیشن اویلیبل ہے. تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. انسولین کی خوبی یہ ہے کہ اس کو ہر دوا کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، یعنی آپ اس کو میٹفارمن کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو آپ جو ہے GLP-1 کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اس کو SGLT2 انہیبیٹرز کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں. لیکن جب آپ سلفونیل یوریا یعنی ایمرل یا گیٹل یا ڈائپیکرون کے ساتھ دیں تو احتیاط رکھیں کہ ہائپوگلائسیمیا نہ ہو اور وزن نہ بڑھے، اور خاص طور پہ TZD پائیوگلیٹازون وغیرہ اگر اس کے ساتھ اگر انسولین کو ساتھ دیا جائے اس سے بھی وزن کا بہت تیزی سے بڑھتا ہے. تو یہ 2-3 احتیاطیں جو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنی کلاس آف ڈرگز جو ہیں اگر ہم ایک پیشنٹ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں اور وہ اثر نہیں کر رہی تو پھر ہمیں انسولین کی طرف جانا چاہیے؟ تو دیکھیں، ہماری جو امریکن ایسوسیشن کلینکل اینڈوکرائن کی جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ سمپٹومیٹک ہے، یعنی اس کو بہت یورین آ رہا ہے، اس کا ویٹ لوز ہوتا جا رہا ہے، نیولی ڈائگنوز پیشنٹ، اس کا A1C 9% سے زیادہ ہے، تو آپ اسٹیٹ اوے یو کین اسٹارٹ ود انسولین. پھر بعد میں اس کی ڈوز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک گلوکوز ٹاکسیسٹی اس وقت ہوتی ہے، یعنی گلوکوز اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو لبلبا جو انسولین بنانے والے فنکشنز ہوتے ہیں اس کو سپریس کیا ہوتا ہے. تو اس کو اس ٹاکسیسٹی کو ختم کرنے کے لیے ایز اے ریسکیو کے طور پہ، یعنی اس کی مدد کرنے کے لیے ہم انسولین کو شروع کرتے ہیں ایز اے فرسٹ لائن تھراپی ان لوگوں میں جن کا A1C 9 سے زیادہ ہے اور سمپٹومیٹک ہے اور نیولی ڈائگنوز بھی ہیں. اور عام طور پہ وہ لوگ جن کو آپ میکسیمم، جیسے میں نے بتایا، لائف سٹائل بھی آپ آبزرو کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اور میکسیمم نمبر آف ٹیبلٹس یا جو بھی آپ ٹرائی بھی کیا ہے تو آپ کا کنٹرول نہیں مل رہا، تو آپ اس کے ساتھ یعنی آپ کا A1C نارمل لیول پہ نہیں آ رہا تو آپ انسولین شروع کی جا سکتی ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لائف سٹائل پہ زیادہ توجہ دیں. اگر اوور ویٹ ہے، اوور ویٹ نہ ہو، اس کے وزن کو کم کیا جائے تو انسولین کی شاید ضرورت پیش نہ آئے. کیونکہ اگر اوور ویٹ میں انسولین کو زیادہ انجیکٹ کرنا یا دینا اس کا ویٹ بڑھانے کے مترادف ہے، اس کا ویٹ بڑھتا جائے گا، انسولین ریزسٹنس بڑھتی جائے گی. تو سب سے پہلے کہ لائف سٹائل ماڈیفکیشن کی جائے. اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں انسولین کو سوچنا چاہیے. لیکن اور بھی ایک انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر کسی کو انفیکشن ہو گئی ہے، کہ خدا نخواستہ کوئی زخم ہو گیا ہے، پیر پہ زخم ہو گیا ہے، کسی جسم میں سویئر انفیکشن ہو گئی ہے، تو آپ کو انسولین پہ سوئچ کرنا چاہیے پیشنٹ کو. اور اسی طرح کسی کو پریگنینسی ہے فیمیل کے اندر، ان کو بھی اگر اورل پہ تھی تو ان کے اورل بند کر کے میٹفارمن کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو آپ انسولین پہ آپ سوئچ کریں. ٹائپ 1 میں انسولین ہی دینی ہے آپ نے. یا کسی انسان کا جو ہے وہ ویٹ لوز ہوتا جاتا ہے انسپائٹ آف دا فیکٹ آپ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اس کے آپ کچھ اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروائیں کہ جسے پتہ لگے سی پیپٹائڈ لیول کیا اگر لو ہے، اور جیسے اینٹی گیٹ 65 اس کا ہے تو ہو سکتا ہے وہ LADO ہو، جو جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ ٹائپ کی جو انسولین ہے، جو ٹائپ 1 بڑوں کی جو ہے اس کے اندر بھی ہم انسولین ہی شروع کرتے ہیں. تو انسولین، اور پھر بھی یہ ہے کہ کسی کو کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں، کسی کے کڈنی کام نہیں کر رہے
اور اس کے خدا نخواستہ کچھ اور پرابلم آ گئی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوا ہے یا اسٹروک ہو چکا ہے اور اس کا شوگر لیول بہت بڑھ گیا ہے, تو آپ اس کو کنٹرول میں جلدی کنٹرول لانے کے لیے انسولین کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ساری چیزیں پیشنٹ نے خود شروع نہیں کرنی, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. پیشنٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا علاج موجود ہے اور یہ انسولین دینی ہے, یہ آپ کے ڈاکٹر کا کام ہے. کوئی انسولین کی کون سی انسولین دیتا ہے اور کتنی ڈوز میں دیتا ہے اور اس کو کیسے مینیج کرتا ہے اور اس کو کیسے اس کو لے کے چلتا ہے آپ کے ساتھ, کہ بعد میں کنٹینیو کرنی ہے یا چھڑا دینی ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہم بات کریں گے کہ روٹ آف ایڈمنسٹریشن کیا ہے انسولین کا, یعنی کہ ہم اگر اپنی باڈی میں کس طریقے سے جو ہے نا انسولین کو انجیکٹ کر سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں بتا دیں. جتنی بھی انسولین ہے ساری تقریباً سبکوٹینیس یعنی جلد کے نیچے لگائی جاتی ہیں, جلد کی سبکوٹینیس کو کہتے ہیں. یہ روٹ سب سے پاپولر ہے. لیکن جو ریگولر انسولین ہے یا وہ جو اینالاگس ہیں, ریپڈ ایکٹنگ اینالاگس ہیں, لانگ ایکٹنگ کی بات نہیں کر رہا, وہ آئی وی بھی دیے جاتے ہیں. آئی وی آپ وہ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ وہ فوری طور پہ جیسے ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس کے اندر آپ ریگولر انسولین وین کے تھرو دیتے ہیں, تو اس کے کیٹوسس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. باقی سبکوٹینیس روٹ کے ذریعے آپ اس کو دیتے ہیں, یعنی جلد کے نیچے لگائے جاتے ہیں. لیکن بہت سارے پیشنٹ اس کو طریقہ ان کا بڑا غلط ہوتا ہے, وہ جلد کے نیچے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جلد کے اندر لگا رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے ان کو رسپانس نہیں ملتا. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ انسولین کو لگانے کے پراپر طریقہ ہے وہ سمجھ لینا چاہیے. ہم کوشش کریں کسی پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں, ہم بتائیں کہ کہاں پہ لگانی چاہیے اور اس کو سٹور کیسے کرنا چاہیے, اور اس کو وہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. خیر اس میں جو ہے کہ جو لگانے کا طریقہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے اور لگانے والی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے اور جگہ بدل کر کے لگانا چاہیے. کچھ لوگ ایک ہی جگہ پہ انجیکٹ کرتے جاتے ہیں, وہاں پہ لائپوڈسٹروفی ہو جاتی ہے, یہاں فیٹ ڈپازٹ ہو جاتی ہے, وہاں سے پھر انسولین کی جذب نہیں ہوتی اور آپ کا پیشنٹ کا شوگر کا کنٹرول وہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں انسولین کے, کہ یہ میریکولس آپ نے کہا میڈیسن ہے اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے اور ہماری باڈی میں پروٹین کے سینسس کو بھی بڑھاتی ہے. تو اس کے کچھ نقصانات بھی اگر ہیں تو وہ بھی بتا دیں, کہ ویٹ گین جیسے کہ آپ نے بتایا وہ کرتی ہے یہ انسولین. دیکھیں انسولین کے فائدے بہت زیادہ ہیں جی, لیکن جو سب سے پرابلمٹک فائدہ تو نہیں, ہم نقصان جو فائدہ اس کا جو مس یوز ہے, ایک تو پیشنٹ کو مس یوز نہیں, اوور ڈوزنگ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم بیسیکلی بہت سارے جو ہمارے پیشنٹ ہیں یا ڈائبیٹک فرد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اب انسولین شروع کر لی اب ہمیں 7 خون معاف ہے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر اپنا جو لائف سٹائل ماڈیفکیشن وہ چھوڑ دیتے ہیں, واک وہ چھوڑ دیتے ہیں, ورزش وہ چھوڑ دیتے ہیں, خوراک میں جو اپنا جو کنٹرول ہے وہ بھی ان کا لوز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم انسولین لگا رہے ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے. لائف سٹائل ماڈیفکیشن آپ کو رکھنی ہے. انسولین ایک علاج اسی طرح ہے جیسے گولیاں لے رہے تھے, تو آپ نے علاج کے ایک دوا کی طرح اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہ ایک ہے کہ اس کے ساتھ اس یہ خیال رکھنے کی ضرورت. دوسرا اس کے ساتھ پرابلم یہ آتی ہے اگر آپ اوور ڈوز کر رہے ہو یا پیشنٹ کے لائف سٹائل کو مد نظر رکھے بغیر انسولین کی ڈوز کو بڑھاتے چلے جاتے ہو, تو اس سے ویٹ گین ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب وزن بڑھتا ہے تو آپ کی انسولین فیٹ جسم میں بڑھتی ہے, جب فیٹ بڑھتی ہے تو آپ کی انسولین کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی ہے. جب انسولین کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے آپ کو زیادہ انسولین لگانی پڑتی ہے. جب زیادہ لگانی پڑے گی تو آپ کا ویٹ اور بڑھے گا پیشنٹ کا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک ویشیس سائیکل میں چلے جائیں گے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. دوسرا اس کا جو پرابلم ہمیں آتا ہے اس کا ہے وہ ہے ہائپوگلائسیمیا, لو بلڈ شوگر لیول. وہ بھی اسی طرح کے مس میچ ہے کہ شوگر آپ انسولین لی ہوئی ہے, تو ہمیں کھانے پینے کے ٹائمنگ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں کھانے پینے جو اسنیکنگ ہے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے پراپر ٹائم پہ کھانا کھائیں, کھانے میں لمبے وقفے نہ دیں. دوسرا ہے کہ بعض اوقات ہم اوور ایگزرٹ کر جاتے ہیں, یعنی ہم واک پہ نکل جاتے ہیں یا بازار میں نکل جاتے ہیں, ٹیکا لگا ہوا ہے, کھایا پیا نہیں کچھ, تو آپ کی شوگر لو ہو سکتی ہے. ہائپوگلائسیمیا اوائڈیبل ہے, لیکن یہ مریض کے پارٹ پہ بھی یہ پرابلم ہے. ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ ایسی انسولین کی وہ ڈوز دے جو اس کے لیے مناسب ہے. عام طور پہ ہم جو ڈوز شروع کرتے ہیں وہ 0.2 سے 0.3 سے 0.5 یونٹ پر کے جی. ایک بندے فار ایگزامپل ایک 70 کلو کا آدمی ہے, اس کی ہم ڈوز ہے 21 یونٹ پر ڈے سے شروع کر کے, اور اس کو آگے بڑھا بھی سکتے ہیں, اس کے 35 یونٹس تک جا سکتے ہیں. یہ اسٹارٹنگ ڈوز ہے, تو بعد میں ڈوز ایڈجسٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ ہماری جو ٹوٹل پورے دن کی ڈوز کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے, وزن پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے.
ڈاکٹر صاحب انسولین کے ساتھ ایک بہت ہی کامن پرابلم ایسوسیٹیڈ ہے کہ جب ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں انسولین تو ان کو انسولین لگانے سے ڈر لگتا ہے، یعنی کہ جسے ہم انسولین فوبیا بھی کہتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے اوور کم کریں اور کس طرح سے مینیج کریں؟ نیڈل فوبیا جو ہے نا، یہ بہت بڑی ایک ریزسٹنس ہے انسولین کے نہ لگانے میں. بہت سارے پیشنٹس ڈرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ انسولین کی جو ہے وہ سوئی بہت بڑی لمبی سی سوئی ہوگی اور کوئی جگہ ڈھونڈ کے اس کے اندر لگانی اور ہر دفعہ ہمیں اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. لیکن تھینکس فار دی ماڈرن سائنس، آج کل ہمارے پاس جو پین ڈیوائسز ہیں یا جو انسولین ہمیں سرنجز اویلیبل ہیں، ان کی جو نیڈل اتنی فائن ہے اور اتنے چھوٹے گیج کی ہے اور اس کا سائز اتنا مختلف سائزوں میں اویلیبل ہے کہ آلموسٹ جو انجیکشن پین لیس ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ جن کو ریلیکٹڈ ہوتے ہیں جب ہم نے نہیں لگانی، تو میں ان کو پھر ایک چیلنج دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک انجیکشن یہاں ہمارے کلینک سے لگوائیں، ہم خود آپ کو لگائیں گے. اگر آپ کو درد نہ لیجیے گا تو میرا اس کا رزلٹ 100% ہے، کیونکہ اگر آپ صحیح ٹیکنیک سے، صحیح پین سے، صحیح ڈیوائس سے اگر آپ انسولین انجیکٹ کرتے ہیں تو پیشنٹ کو درد نہیں ہوتی. درد کا ایلیمنٹ تو اب کافی اب لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو انسولین کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اینابولک ہارمون ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی میں جو چیزوں کی سینسز ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ لپڈس کی سینسز کو، پروٹین کی سینسز کو. تو اس کے اینابولک ایفیکٹس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں. ہاں دیکھیں، یہ پروٹین کی بھی اینابولزم کے ڈیپوزیشن کرتا ہے، چیک آپ کو دوسرا یہ ہے کہ فیٹ کی بھی ڈیپوزیشن کرتا ہے جو ویٹ گین کی مین وجہ. تو اس کی جو ایکسیسو ڈوز ہے، یہ ہم تھیراپیوٹک انسولین کی بات کر رہے ہیں. تو تھیراپیوٹک ڈوز آپ کو اتنی ماڈریٹ اور اتنی فائن کنٹرول میں ہونی چاہیے، نہ وہ آپ کا ویٹ گین کرے نہ وہ ہائپوگلائسیمیا کرے. یہ اچھے کنٹرول کی ڈیفینیشن ہے. تو اوبیسلی ہمیں یہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ڈوز ڈپینڈنٹ ہے. جتنی ڈوز بڑھاتے جائیں گے ویٹ بڑھتا جائے گا اور ایک کنٹینیوس پروسیس چلتا جائے گا کہ آپ کی ڈوز بڑھتی جائے گی. تو کوشش کی جانی چاہیے کہ منیمم ڈوز کے ساتھ زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل وہ بہت اچھا رکھیں. تو میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ اگر آپ اچھی واک کرتے ہیں، 30-40 منٹس کی واک کرتے ہیں، تو یہ وہی کام کر رہی ہوتی ہے جو انسولین کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کم ڈوز انسولین کے ساتھ زیادہ فائدہ اٹھایا جائے تو آپ فزیکل ایکٹیویٹی کو زیادہ پروموٹ کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کی جو انسولین کی ڈوز ہے وہ کم ہو. اور آج کل خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایسی ادویات ہیں جو ہم انسولین کے ساتھ یوز کرتے ہیں، جیسے SGLT2 انہیبیٹرز جو یورین کے اندر گلوکوز کو نکالتی ہیں، جو ویٹ لاس بھی کرتے ہیں. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو وزن نہیں بڑھتا، دوسرا انسولین کی ڈوزیج جو ہے وہ ڈوز وہ بھی کم لگتی ہے. تیسرا ہم اس کو GLP-1 کے ساتھ جب دیتے ہیں تو انسولین کی GLP-1 کی وجہ سے بھی ویٹ نہیں بڑھتا اور انسولین کی ڈوز بھی ہمیں کم ہوتی ہے. تو یہ اس کے فوائد ہیں. تو جو GLP-1 اینالاگز ہیں وہ بھی ان کا بھی یہی میکینزم ہے کہ وہ انسولین کی سیکریشن کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی میں. GLP-1 کا نا انڈائریکٹ میکینزم، انسولین تو ڈائریکٹ آپ کے جو گلوکوز لیول کو ذہن کنٹرول کرتی ہے. تو جو GLP-1 جو ہے بیسیکلی وہ کیا کر رہا ہے، GLP-1 کا جو فنکشن ہے وہ 2 جگہ پہ زیادہ ہے تو بہت سارے فنکشن اس کے. جو مین ایکشن ہے کہ یہ گلوکوز ڈپینڈنٹ انسولین سیکریشن کرواتا ہے. یعنی جب آپ GLP-1 انجیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے اندر تو آپ کا جو یہ بیٹا سیل سے اور گلوکوز بڑھتا ہے اور اتنی اماؤنٹ میں انسولین بھی سیکریٹ ہوتی ہے بیٹا سیل سے. ایک تو یہ فنکشن. دوسرا یہ الفا سیل جو گلوکاگون بنا رہے ہوتے ہیں، گلوکاگون کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کا گلوکوز لیول کو انکریز کرتا ہے. تو یہ الفا سیل کو سپریس کرتا ہے، یعنی ان کے اثر کو کم کرتا ہے. اس سے گلوکوز فالتو نہیں بنتا اور آپ کی میل ڈپینڈنٹ انسولین ہے وہ آپ کے وہ مل جاتی ہے آپ کو گلوکوز کنٹرول کے. تیسرا اس کا ایکشن یہ ہے کہ آپ کے جو دماغ کے اندر جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں GLP ریسیپٹر، یہ ہر جگہ پورے باڈی میں ہوتے ہیں. تو وہ اس پہ جو سٹائٹی سینٹر ہے جس پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جسم بھوک آپ کی ختم ہوگی یا آپ کا فل ہو گیا ہے، تو وہ اس کو بھی اسٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ آپ کو تھوڑے کھانے سے آپ کو کھانے تسلی ہو جائے. تیسرا یہ گیسٹرک موٹیلٹی، جو آپ کا تیزی جو کھانا بنتا ہے اور اس کو تیزی سے آگے جاتا ہے، تیزی سے ایک انسولین کی اسپائک آتی ہے، یہ اس کے موومنٹ کو، معدے کی موومنٹ کو سلو ڈاؤن کرتا ہے، جس سے گلوکوز کی ایک دم جو اسپائکس آتی ہیں وہ نہیں بنتی. تو اسی لیے جو پوسٹ پرینڈل گلوکوز یعنی کھانا کھانے کے بعد جو شوگر بڑھتی ہے یہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. بالکل. اور GLP-1 اینالاگس پہ تو ایک کمپلیٹ ویڈیو بھی بن چکی ہے اوزیمپک کے نام سے جو آ رہے ہیں. وہ میں بس یہ چاہ رہی تھی کہ عوام کو اس نوحہ ہو جائے کہ کیسے وہ بھی یہ انسولین نہیں ہے. GLP-1 انسولین نہیں ہے. یہ لوگوں میں بہت غلط فہمی ہے کہ وہ ایسی انسولین ہے جو ہفتے میں 1 دفعہ لگتی ہے. یہ انسولین نہیں ہے.
یہ دوسرا کمپاؤنڈ ہے. تو یہ بالکل جس کا ایکشن انسولین سے مختلف ہے, کچھ حد تک ملتا بھی ہے لیکن مختلف ہے. انسولین سے آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے, دوسرے پرابلم آتے ہیں. اس سے آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے, اور دوسرے اور بہت سارے جو کارڈک بینیفٹ, جو دل کو بینیفٹس ہیں, جو کڈنی کو بینیفٹ ہیں, جو برین کو بینیفٹس ہیں. اب تو بہت سارے اس کے, آج میں دیکھ رہا تھا کہ GLP-1 انٹراکرینیل ہیمریج کے اندر جو ایک اسٹڈی آئی ہے, اس کے اندر یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ویسے انسولین کی ٹائپس بتا بھی دی ہیں, ایک بار اگر پریسائزلی آپ بتا دیں جو 5 ٹائپس ہیں, شارٹ ایکٹنگ ہے, ریپڈ ایکٹنگ ہے, انٹرمیڈیٹ اور لانگ اور ویری لانگ, ان کے ڈیوریشن کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا پریسائزلی بتا دیں. بہت سمپل ہے. اس میں دیکھیں کچھ ہم اس کو براڈلی کلاسیفائی کرتے ہیں. شارٹ ایکٹنگ انسولین, شارٹ ایکٹنگ میں جو ہماری جیسے ریگولر انسولین ہے شارٹ ایکٹنگ ہے, پھر الٹرا شارٹ ایکٹنگ جو اینالاگز آ جاتے ہیں, وہ ہے جو شارٹ ایکٹنگ کا, وہ آپ کا اثر تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے میں شروع ہوتا ہے, 6 سے 8 گھنٹے اس کا اثر رہتا ہے. اور لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے اس کی ویریبلٹی آتی ہے, یعنی اس کی پیک کبھی 3 گھنٹے میں آ جائے, کبھی 4 گھنٹے میں, اس لیے ہائپو کا چانس, شوگر لو ہونے کا چانس رہتا ہے. اینالاگس کے اندر پریڈکٹیبل ہوتا ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایگزیکٹلی پیک اتنی بھائی, اس کا ایکشن فوراً شروع ہوتا ہے, 1-1.5-2 گھنٹے میں اس کی 1-1.5 گھنٹے میں اس کی پیک آ جاتی ہے, اور 3 سے 4 گھنٹے میں اس طرح ختم ہو جاتا ہے. یہ جو ہم ریپڈ ایکٹنگ, نوو ریپڈ ہے یا ایپیڈا ہے یا ہیمولاگ جو ہے انسولین, یہ اس کی بات کریں. جو دوسری ہے انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ, جس کو NPH کہتے ہیں, NPH کا بھی ایکشن یہ انٹرمیڈیٹ ہے. یہ پرانی لانگ ایکٹنگ ہے, بیزل انسولین سمجھ لیں. یہ پہلے بیزل انسولین جب گلارجین نہیں تھی تو یہ اس کو بیزل کے طور پہ یوز کیا جاتا. اس کا بھی ایکشن 2 سے 1.5-2 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے, پیک بھی 6 سے 8 گھنٹے میں, اور تقریباً 12 سے 18 گھنٹے تک ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن وہ پرابلم ہوئی ہے کہ ویریبلٹی ہے, یعنی کبھی آپ کی پیک جلدی آ جائے, کبھی لیٹ آئے گی. تو یہ NPH, جس کو N بھی کہتے ہیں, انسولاٹارڈ بھی کہتے ہیں, مارکیٹ میں اس نام سے اویلیبل ہے. جو لانگ ایکٹنگ ہے, جو ٹرو لانگ ایکٹنگ ہے, اس کے اندر بھی آج کل 2 فارمز آ گئی ہوئی ہیں. ایک تو U100 گلارجین ہے, جس کے اندر 1 یونٹ کے جو آپ کے اندر ایک جو 100 یونٹ ہوتے ہیں 1 ml کے اندر. تو یہ پرانی گلارجین ہے, بیزل انسولین کہتے ہیں, پیک لیس انسولین ہے. اس کے پیک نہیں ہوتی, اس لیے ہائپو کا چانس نہیں ہوتا, اور اس کا اثر تقریباً 24 گھنٹے تک رہتا ہے. اور جو اس سے ایڈوانس فارم ہے U300 ہے, وہ بھی اس سے ملتا جلتا ایکشن ہے, لیکن اس میں بھی ہائپوگلائسیمیا نہیں ہوتا. یہ لانگ ایکٹنگ انسولین ہے. تو یہ ہمیں براڈ کلاسیفیکیشن ہے. اور دنیا میں کچھ اور بھی الٹرا شارٹ ایکٹنگ انسولینز بھی آ گئی ہیں, تو وہ ابھی پاکستان میں کیونکہ اویلیبل نہیں ہے, تو اس لیے میں اس پہ ہم بات نہیں کرتے. تو جو پاکستان میں اویلیبل چیزیں ہیں اسی کی ہم بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کمپلیٹ جو ہے نا ایک گائیڈ لائن ہماری عوام کو پرووائڈ کر دی انسولین کے بارے میں. اور اگر میں آج کے شو کو سمرائز کرنا چاہوں تو وہ یہ کہ انسولین ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے. لیکن اس کے کچھ کمپلیکیشنز یا کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہیں, ان کو آپ نے ساتھ ساتھ مانیٹر کرتے رہنا ہے, جیسے کہ ہائپوگلائسیمیا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. اور اگر ویٹ گین ہے تو اس کے لیے آپ کو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ساتھ رکھنی ہے. تو امید ہے کہ آپ سب کو آج کا شو سمجھ آیا ہوگا, اور آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کریں گے ان باتوں کو. تو اگلے شو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, تب تک کے لیے خدا حافظ.